ذکر کیے ہیں ان میں ایک باعث بستامی ہے۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے عالم تخیلات میں میری روح نے پرواز کیا، میں سمجھنا چاہتا تھا مقام محبوب کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں جبریل کے پر جلتے تھے تو میں نے محبوب کی عظمت کو یہ سمجھا کہ سدرہ کے آگے جبریل بھی ہاتھ کھڑے کر گئے، محبوب میں آگے نہیں جا سکتا، تو ایک ولی کے آستانے سے محبوب کی عظمت کا پیغام یہ ملا، اے لوگوں جہاں سارے بشروں کی، سارے نبیوں کی، سارے فرشتوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا آدم 350 سال اسی روئے زمین پر روتے رہے، اللہ اب تو خطا کو معاف کر دے۔ جب بیٹھ کے روتے تو اللہ کے پرندے بھی ان کے ساتھ روتے، اللہ اب تو میری خطا کو بھول کو معاف کر دے۔ قرآن نے اسے بھول کہا ہے، گناہ نہیں۔ توبہ قبول ہو گئی کیسے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے آدم کو ایسے جملے سکھا دیے جو ان کی توبہ کی شرف قبولیت کا باعث بنے۔ وہ جملے کیا تھے؟ اے اللہ اس میں محمد کے وسیلے سے توبہ کو شرف قبولیت عطا کر دے۔ آدم کا دعا کرنا تھا، یہ وسیلے کی برکت ہے، آدم کا دعا کرنا تھا، اللہ نے توبہ کو شرف قبولیت عطا کر دیا، وسیلے کی یہ برکت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ایک بندے نے 99 قتل کر دیے مگر توبہ کا خیال آیا، کسی سے مسئلہ پوچھا، ایسے عالم سے جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، جن کی مذمت اللہ کے ولیوں نے کی ہے، اس نے کہا بھئی اب تیرا کوئی حل نہیں ہے، تو نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ پھر ایک دن خیال آیا اور نکلا تو رستے میں ایک ایسا ملا جو وسیلے والوں سے تعلق رکھتا تھا، کہا جرم تو بہت زیادہ ہے، میں تمہیں ایک ہیلا بتا دیتا ہوں، کسی اللہ کے ولی کے دامن کو پکڑ لے توبہ قبول ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، نکلا رستے میں موت آ گئی، جنت دوزخ کے فرشتے لینے آ گئے، دوزخ والے کہتے ہیں یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، جہنم میں جائے گا، اور جنت والے کہتے ہیں 100 بندوں کا قاتل تو ہے مگر دیکھو تو صحیح اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا فرشتوں کو، اے فرشتوں زمین کو ناپو، اگر یہ گھر کے قریب تھا دوزخ والے لے جائیں، اگر اللہ والوں کے قریب ہو گیا ہے تو اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ اللہ والوں کے قریب آنے والا بھی جہنم میں چلا جائے۔ یہ وسیلے کی برکت ہے کہ وہ بندہ جو ولیوں کے قریب ہوتا ہے وہ جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ تو ولی کے آستانے پہ جب ہم آتے ہیں وہاں سے ہمیں نبوت کا فیض ملتا ہے۔ فیض یہ ہے نبوت کا، آپ آئیں تو ولی کے مزار پر کھڑے ہو کر یہ نہ مانگے اللہ بے بہا دولت دے دے، گاڑیاں دے دے، مکان دے دے۔ ولی کے آستانے پہ آئے تو قبر شریف کے قریب کھڑے ہو کے آپ کہیں اللہ مضبوط دولت ایمان دے دے، یہ مانگیں، اور اس بات کا گناہوں سے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے، اور آگے کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ ہمیں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ ولی آج بھی داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کے ساتھ مسجد ہے اور اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ والے نمازی تھے۔ آج بھی میرے بابا فرید الدین گنج شکر کے آستانے کے ساتھ مسجد ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ اللہ کے ولی نمازی تھے۔ آج بھی سلطان باہو کے مزار کے ساتھ مسجد ہے اور اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ والے نمازی تھے۔ آج بھی میرے شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب نورانی، قندیل نورانی، آج بھی ان کے مزار کے ساتھ متصل مسجد اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ عبد القادر جیلانی نہ کہ صرف نمازی تھے، وہ اسی بغداد کی جامع مسجد کے خطیب بھی تھے، وہ اسی بغداد کی جامع مسجد کے امام بھی تھے، وہ اسی بغداد کی جامع مسجد کے مدرس بھی تھے۔ صرف روٹیاں کھانے کی حد تک اللہ والوں کو نہ مانے
ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، یہ دین ہے۔ یہی اللہ والوں کا پیغام ہے کہ ہم سال کے بعد، مہینے کے بعد، 8 دن کے بعد ہم ختم دعائیں 10 روپے اس سے 10، یہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کا پیغام یہ ہے، دین پڑھو، رسول پاک کی تعلیمات کو عام کرو۔ میرے عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمل کرنے کے لیے ایک نسخہ مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کائنات میں ہماری عزت ہو، زندگی میں ہماری عزت ہو، تو عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اے خدا کے بندو، برائی سے بچو، تقوی اختیار کرو۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ تجھے اس جہان میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ دوسرے جہان میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر چاہتے ہو میرا دل روشن ہو جائے، عبد القادر جیلانی کا نسخہ یاد رکھو، فرمایا رزق حلال کھاؤ، اللہ تیرے دل کی دنیا کو بھی روشن کر دے گا۔ اللہ والوں کی آستانوں سے توبہ کر کے جو اس بات کا وعدہ کریں کہ ہم 5 وقت کی پکی نماز پڑھیں گے، رسول پاک کی تعلیمات اور آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کریں گے، یہی آستانوں کا پیغام ہے۔ اللہ اس آستانے کے فیضان کو قیامت تک جاری رکھے۔